اندر آتے ہی جو تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا اس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہ تھی۔ وہ لڑکھڑا کر دروازے سے جا لگی۔ کس کے ساتھ گئی تھی تم باہر؟ سمجھ نہیں آتا کہ اس شہر میں میرے کتنے دشمن ہیں۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ہر ایک فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا میں نے اس بلڈنگ کا کہ میری بیوی کہاں ہے۔ کیوں گئی تھی تم باہر؟ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ وائن دروازے کے ساتھ ڈری سہمی کھڑی تھی۔ وہ جو بے اختیاری میں آج دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھا گیا تھا پریشانی سے آگے بڑھا۔ وہ غصے میں تھا لیکن اس کا مقصد ایسا کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ ہاں شاید اسے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے۔ جبکہ وائن کے کان میں صرف جن کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آپ کا شوہر دبئی کا ڈان ہے۔ آپ کا شوہر معصوم لوگوں کا قاتل ہے، ایک درندہ ہے، اپنے ہی باپ کا قاتل، اپنی ماں کو پھنسانے والا۔ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے جبکہ اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ وائن ٹہنگ کے سامنے دروازے سے لگی زمین پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ وائن کیا ہوا ہے تمہیں؟ وائن میری جان کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ اب وہ لیلا کی طرف دیکھ کر چلایا تھا۔ میں میں نے کچھ نہیں کیا ڈیول، میرا یقین کرو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیلا بوکھلا کر اس کی طرف آئی تھی اور جلدی سے وائن کو دیکھنے لگی۔ لیلا اگر میری وائن کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور تمہاری سوچ سے زیادہ خطرناک موت ملے گی تمہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ ڈیول خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وائن بالکل ٹھیک تھی میرے ساتھ، ہم نے تو راستے میں کچھ کھایا بھی نہیں۔ اس نے معصومہ کی طرف دیکھا جو دروازے کے ساتھ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ وائن میری جان پلیز آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سر ہم نے وائن کو کچھ نہیں کیا، وہ بالکل ٹھیک تھی ہمارے ساتھ، پر پتہ نہیں ہے اچانک کیا ہو گیا اسے، معصومہ پریشانی سے بولی تھی۔ معصومہ ڈاکٹر کو فون کرو۔ لیلا نے ٹہنگ کو وائن کے لیے اتنا ٹچی دیکھا تو معصومہ سے کہنے لگی، کھڑی کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جلدی فون کرو ڈاکٹر کو، وہ چلائی تھی۔ میرے پاس ڈاکٹر کا نمبر کہاں سے آیا؟ معصومہ پریشانی سے بولی۔ اوہ گاڈ، یہ پکڑو میرا فون اور جلدی سے کال کرو ڈاکٹر کو۔ اسے فون پکڑاتے ایک بار پھر سے وائن کی طرف متوجہ ہوئی۔ ڈیول اسے اٹھاؤ یہاں سے، روم میں لے کر چلو، میں پانی لاتی ہوں۔ پتہ نہیں میری وائن کو کیا ہو گیا ہے، ٹہنگ بہکے بہکے انداز میں بولا تھا۔ ڈیول اسے کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے اٹھاؤ یہاں سے تم، روم میں لے کر جاؤ، ڈاکٹر آ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے معصومہ کے ہاتھ سے اپنا فون چھینا اور خود ملانے لگی۔ اسے روم میں لے کر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا اسے، ٹرسٹ می۔ لیلا فون پر ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی تھی جبکہ ٹہنگ وائن کو اٹھائے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ مجھے بس اتنا بتاؤ تم نے وائن سے کیا کہا ہے؟ وہ یہاں بے ہوش پڑی ہے اور ڈیول بوکھلایا ہوا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اور انہیں پتہ چلنے والا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں تو انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن لیلا، وہ انہیں سب کچھ بتا دے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم نے وائن کو کیا بتایا ہے۔ دیکھو جن، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد اگر وائن کو کچھ بھی ہو گیا تو تم بچو گے نہیں۔ تم تو کہتے ہو کہ ڈیول سر تمہارے بچپن کے دوست رہے ہیں، پھر تو تم ان کو مجھ سے بہتر جانتے ہوگے، معصومہ غصے سے بولی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے تو اسے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا، کہیں ڈیول نے اسے بھی
ایسا نہیں ہو سکتا، ڈیول سر اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہارے ساتھ وہ کیا کریں گے اس کی گارنٹی میں نہیں دیتی۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ جلدی سے بولی اور بات ختم کر کے فون کاٹ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی سامنے جمن کھڑا تھا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ جمن نے پوچھا۔ وہ میں دراصل میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی۔ وہ بامشکل مسکرائی تھی۔ امی سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں جنگکوک، آپ دونوں یہاں کب آئے؟ اس نے بات بدلنا چاہی اور ساتھ پیچھے کھڑے جنگکوک کو آواز دی جو باہر گاڑی روک کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ چلو اندر، لیلا نے ہمیں کال کی تھی کہ وائن بے ہوش ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ میں اپنی امی سے بات کر رہی تھی، پاکستان میں، اس نے جمن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اس نے جنگکوک کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ آگے چل دیا۔ تمہیں امی سے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں ہے معصومہ۔ ماں سے اس طرح بدتمیزی سے بات نہیں کی جاتی، وہ اسے جتاتے ہوئے بولا اور مسکرا کر آگے چل دیا۔ جبکہ اس کی بات سن کر معصومہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس کی اور جن کی مکمل بات سن چکا ہے۔ ڈاکٹر آیا اور وائن کو چیک کیا۔ انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے، کوئی بات ہے جو ان کے سر پر سوار ہو چکی ہے۔ ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ ان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا، اور ٹینشن لینے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ انہیں کسی بھی قسم کے اسٹریس سے دور رکھا جائے۔ یہ جتنی ٹینشن لیں گی اتنی بیمار ہوں گی۔ اور جسمانی طور پر یہ بہت کمزور ہیں۔ آپ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ میں آپ کو دوائی لکھ کر دے رہا ہوں، پر ایک بار ان کا ہسپتال میں بھی چیک اپ کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹر انہیں تفصیل بتا کر اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ یہ ان کا کرائم ڈاکٹر تھا جو اکثر ان کے کیس حل کرتا تھا۔ کس چیز کی ٹینشن ہو سکتی ہے وائن کو؟ جنگکوک ڈاکٹر کو چھوڑنے نیچے گیا تھا جب جمن نے اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو اسے سرپرائز دینے کے لیے جلدی گھر واپس آیا تھا۔ یہاں دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ لیلا اور معصومہ کے ساتھ باہر گئی تھی۔ جب واپس آئی تو مجھے الجھی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا غصہ اس پر نکال دیا۔ لیکن جمن، یہ تھپڑ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ لیلا اور معصومہ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔